بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کا تعلق انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق ایک مسئلے سے ہے جو کہ عموماً لوگوں کو درپیش ہے، اور بہت سے لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ وہ کسی مسئلے کا شکار ہیں۔ یہاں مناسب ہے کہ ایک سمپل اگزامپل کے ذریعے ہم اپنے کانسیپٹ کو سمجھ لیں کہ کس موضوع پہ ہم یہاں بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر پانی کا ایک سمپل گلاس نظر آ رہا ہے۔ پانی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ زندگی کے لیے نہایت اہم ہے، اور بغیر پانی کے زندگی کا تصور نہیں ہے۔ ایک خاص مقدار میں روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے بغیر ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی نارمل طریقے سے نہیں گزر سکتی۔ لیکن باوجود اس بات کو جاننے کے کہ پانی زندگی کے لیے نہایت اہم ہے، آپ کو کوئی بھی اس بات کا مشورہ نہیں دے گا کہ آپ اپنی ضرورت کا پانی حاصل کرنے کے لیے ڈیپ سی میں جائیں۔ اگرچہ وہاں بھی پانی ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ وہاں پانی خطرناک حد تک زیادہ ہے، یعنی اس حد تک زیادہ ہے جو کہ آپ کی بقا اور نجات کے بجائے آپ کے لیے خطرے کا اور نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک ایسی چیز جو کہ ہماری زندگی کے لیے نہایت اہم ہے، اس کا بھی ایک حد سے زیادہ بڑھ جانا خطرے کا باعث ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہم یہ جانتے ہیں کہ معلومات کا اور علم کا حاصل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اس کی زندگی کو نارمل طریقے سے گزارنے کے لیے، ایک اچھا انسان بننے کے لیے۔ پچھلی ایک دہائی میں ہم نے دیکھا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق جو لیٹسٹ ٹولز ہیں وہ اتنے عام ہو گئے کہ ہر بندے کی پاکٹ میں اس وقت جو موبائل فون ہے وہ پوری دنیا سے حاصل ہونے والی ہر طرح کی انفارمیشن کو ایکسیس کر سکتا ہے۔ ابھی ہم یہ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے عام ہونے کی وجہ سے ہر شخص اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ بہت آسانی کے ساتھ اپنی مطلوبہ معلومات کو حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے پانی کی اگزامپل دی جو کہ زندگی کے لیے نہایت اہم ہے، لیکن اس کی بھی حد سے زیادہ مقدار جو ہے وہ خطرے کا باعث ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت جو ہر بندے کے ایکسیس میں، اس کی پہنچ میں جو انفارمیشن ہے وہ خطرناک حد تک زیادہ ہے۔ جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان کو ایک حد تک معلومات کی، علم کی ضرورت ہے، لیکن اس کا ہی ایک حد سے زیادہ بڑھ جانا جو ہے وہ اس کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور اس خطرے کے جو اثرات ہیں، جو نقصانات ہیں، وہ ہم واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا بہت سا وقت اور بہت سی ایفرٹس جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں۔ ہم نے بہت سے لوگوں سے مل کے اس بات کو جاننے کی کوشش کی کہ وہ کئی سالوں سے جو انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اس اتنے پاورفل ٹول کو استعمال کر رہے ہیں، اس سے انہوں نے کیا حاصل کیا۔ تو اس بات کو جان کے ظاہر ہے کہ ہمیں خوشی نہیں ہوئی کہ بہت سے لوگوں نے اس کو استعمال کیا، لیکن ان کی آؤٹ پٹ کوئی نہیں ہے، یعنی وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے اتنا عرصہ جو اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹول کے ذریعے سے جو انفارمیشن حاصل کی، اس سے ان کی اپنی ذات کو کیا فائدہ ہوا، یا اس سے انہوں نے دوسرے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچایا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم بہت سی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، لیکن ہمیں اس بات کا علم نہ ہو کہ ہم کس موضوع پہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا جو معلومات ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ ڈیپ سی کی اگزامپل ہم نے سمجھی تھی۔ ہمیں جانتے ہیں کہ جب ڈیپ سی میں ہمیں جانے کی ضرورت پڑتی ہے کسی وجہ سے، تو ہم اپنی ڈائریکشن کو اور اپنے مقصد کو ڈٹرمن کر کے جاتے ہیں، تاکہ ہم بغیر ٹائم کو اور اپنے فیول کو اور اپنی ایفرٹس کو ضائع کیے اپنے مقصد کو حاصل کر کے وقت پہ واپس آ سکیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ انٹرنیٹ عام ہے، خاص طور پہ ینگ جنریشن بہت زیادہ اس کو استعمال کرتی ہے، لیکن بغیر اس بات کو ڈٹرمن کیے کہ وہ کس مقصد کے لیے معلومات حاصل کر رہے ہیں، وہ انفارمیشن کے اس ڈیپ سی کے اندر سرفنگ شروع کر دیتے ہیں۔ رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ بہت سا وقت، بہت سی ایفرٹ ضائع ہوتی ہیں، اور نتیجہ کوئی بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس ساری بات کو یہاں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سے کنفیوژن سے بچنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ جب ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ان ٹولز کے ذریعے سے کوئی معلومات حاصل کرنا چاہیں، تو پہلے سے یہ بات آپ نوٹ کریں، ایک کاغذ کے اوپر لکھیں کہ آپ کس مقصد کے لیے ان کو استعمال کر رہے ہیں، کس موضوع کے متعلق آپ نے معلومات حاصل کرنی ہے، اس کو آپ کتنے وقت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور کس مقصد کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ پھر کچھ وقت کے بعد دوبارہ سے دیکھیں کہ آپ نے جو موضوع اپنے لیے متعین کیا تھا، آیا آپ اس موضوع سے متعلق معلومات حاصل کر پائے ہیں، یا آپ بہت زیادہ انفارمیشن سامنے آ جانے کی وجہ سے کنفیوز ہو گئے ہیں۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ عموماً آن لائن ہونے کے بعد جب آپ سرچ شروع کرتے ہیں تو بہت تھوڑے سے وقت میں آپ ایک ایسے مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں آپ کے ذہن سے یہ بات نکل چکی ہوتی ہے کہ دراصل آپ کا مقصد کیا تھا۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم ایک سرچ ورڈ ایڈ کرتے ہیں، اس پہ سرچ کرتے ہیں، تو جو ریزلٹس آتے ہیں اس میں سے مزید کئی ڈائمینشنز اسی موضوع کی نکلتی ہیں، اور ہم کسی اور موضوع کی طرف چل پڑتے ہیں، اور بہت دیر کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس موضوع پہ ہم کام کرنے آئے تھے وہ موضوع ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ ابھی اس چیز کو ہم اتنی زیادہ اہمیت یہاں اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ اس وقت جو ہمارے سامنے صورتحال ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں، اکنامیکل ایک کرائسس چل رہا ہے، اور بہت آسانی کے ساتھ وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے اگرچہ اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس کی طرف سے کچھ کورسز پہ کام کیا جا رہا ہے جو کہ انشاءاللہ آپ کو عنقریب دستیاب ہوں گے، جس میں بہت سے مسکنسیپشنز دور کی جائیں گی آن لائن کام کرنے کے متعلق۔ جیسے کہ ہم اکثر کویشچن سنتے ہیں اسٹوڈنٹ سے کہ آن لائن ارننگ کیسے کی جاتی ہے، گھر بیٹھ کے بزنس کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں بہت آسان ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ پہلے بنیادی معلومات ان کے بارے میں حاصل کرنی ہوں گی، اپنی ڈائریکشن کو ڈٹرمن کرنا ہوگا، اپنے پروجیکٹ کو آپ کو اسپیسیفائی کرنا ہوگا، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔
تو اب تک جو ہم نے بات کی اس سے بات کلیئر ہو گئی کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اس ٹول کے ذریعے سے ہم بہت سا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کو استعمال کرنے سے پہلے ہمیں ڈٹرمن کرنا ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں، کس ڈائریکشن میں ہم نے جانا ہے۔ انشاءاللہ ان قریب اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس کی طرف سے جو ہوم بیسڈ بزنس اور آن لائن بزنس کے متعلق جو کورسز آ رہے ہیں اس سے آپ بھرپور استفادہ حاصل کر سکیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اب جب آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھیں گے تو آپ پہلے سے ڈٹرمن کریں گے کہ آپ کس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو خود سے آپ ایک ٹائم لمٹ دیں، اس ٹائم لمٹ کے اندر اندر رہتے ہوئے اس کام کو کرنے کی کوشش کریں، اور ہر کچھ دیر کے بعد آپ یہ چیک کریں کہ آیا آپ اپنے اس موضوع کے اوپر کام کر رہے ہیں یا کوئی ایک ان نون موضوع آپ کے سامنے آ گیا ہے جس پہ کہ آپ نے کام شروع کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت تھوڑے عرصے میں بہت زیادہ پازیٹیو آؤٹ پٹ آپ کو ملے گی۔ جن کورسز کا ذکر ہم نے ابھی یہاں کیا اس کے متعلق معلومات کے لیے آپ اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس کے نمبرز جو کہ آپ کو معلوم ہے ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں، ان پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔